جی وعلیکم السلام. اپنا تعارف کروائیں. ذوالفقار خلجی، بیسیکلی سرگودا کا رہنے والا ہوں، لیکن افغانستان میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان میں کیا چیزیں ہم پاکستان سے بھیج سکتے ہیں، یعنی جو ایکسپورٹ کر سکیں وہ آئٹمس کیا ہیں؟ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ یہاں سے بھیج سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کا ایک اندازہ لگائیں تو تقریباً $2 بلین کی مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے افغانستان. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے اوپر میڈ ان افغانستان لکھا ہو، تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہیں سے جاتی ہیں. تقریباً کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے ڈرائی فروٹ کے کہ یہاں سے نہ جاتی ہو. پارٹیکولرلی اس میں گارمنٹس کا بہت بڑی کنزمپشن ہے پاکستان کی افغانستان میں. دوسری جو فوڈز اینڈ بیکری کی بہت زیادہ کنزمپشن ہے افغانستان میں. سرف اور صابن کی بہت زیادہ کنزمپشن ہے افغانستان میں. میڈیسن کی بہت زیادہ کنزمپشن ہے افغانستان میں. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت میرا خیال ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن تقریباً میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہو. تو وہ ساری جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں انہی سے ساری چیزیں جاتی ہیں. پاکستان کے علاوہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنی چیزیں افغانستان بھیجنے میں؟ سینٹرل ایشیا، ایران، پارٹیکولرلی انڈیا. گڈ. اور اس میں جو 60% جو کنزمپشن چیزوں کی ہوتی ہے وہ پاکستانی گڈس کی ہوتی ہے. گڈ. پاکستان سے افغانستان چیزیں بھیجنے کے لیے بالکل وہی طریقہ کار ہے جو دوسرے ملکوں میں ہے، یعنی ہمیں کمپنی رجسٹر کرنا پڑے گی، NTN بنانا پڑے گا، وی باک لینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، یا اس میں کچھ سہولت بھی ہے؟ افغانستان کے لیے میرا خیال ہے کچھ تھوڑی سی سہولت ہے. وی باک اور وہ اگر آپ نے ایک کمپنی لیول پہ کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جو یہاں سے جو کارگو کمپنیز ہیں وہ میرا خیال ہے آپ کی ساری ڈاکومنٹ، جس طرح آپ چائنا سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو کارگو کے تھرو آپ منگواتے ہیں تو ساری ڈاکومنٹیشن انہی کے ذمہ ہوتی ہے، وہی سارا آپ کو کام آپ وہاں سے پرچیز کرتے ہیں، یہاں سے آپ کو وہ چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے. کوئی کامن مین میں ہوں، میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کچھ زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن میں افغانستان میں چیزیں بھیجنا چاہتا ہوں یہاں سے، کچھ بھی ABCD. فار ایگزامپل میرا مشینری کا کام ہے، میں مشینری بھیجنا چاہتا ہوں. میں کسٹمرز کیسے تلاش کروں افغانستان میں؟ اس کے لیے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ خود جا کے افغانستان میں کسٹمر کو تلاش کریں. لیکن اگر آپ کو زبان کی یا کچھ اور چیزوں کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو جس طرح ایز اے بینک LC کے اوپر کام کرتا ہے تو وہاں پہ ہیومن LC بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی ایک بندے کو چوز کر لیں جو یہاں پہ بھی لنکس رکھتا ہو وہاں پہ بھی لنکس رکھتا ہو. آپ اس بندے کو ایز اے مڈل مین رکھ لیں اور وہ یہاں سے آپ کے پیسے کا گارنٹیئر بن جائے گا، اور وہاں ان کے لیے وہ اس گڈس کا یا جو چیز یہاں سے جائے گی اس کے لیے گارنٹیئر بن جائے گا. جس طرح کہ میں اب بہت سے ایسے کام کر رہا ہوں مڈل مین کے طور پہ. ایسے بندے تلاش کرنا آسان ہوتا ہے؟ جی، باقاعدہ ان کے یہاں پاکستان میں دفتر ہیں اور وہ اس چیز کا بزنس کرتے ہیں اور باقاعدہ ایز اے مڈل مین کا کام کرتے ہیں. جس طرح کہ میرا اپنا کام ہے میں بھی یہی کام کرتا ہوں. تو کیا میں آپ کو ایز اے مڈل مین انٹروڈیوس کروا سکتا ہوں؟ ہاں جی بالکل آپ کروا سکتے ہیں. تو آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ جی فیس بک پہ ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہے، میرا ای میل ایڈریس ہے، میرا آفس ہے اور میرا کانٹیکٹ نمبر ہے. ٹیلی فون نمبر ویڈیو میں بتانا چاہیں گے؟ جی ضرور، 0321 477 2600. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نمبر بزی ہونے والا ہے؟ تقریباً میں بزی آدمی ہوں، لیکن اچھی بات ہے اگر میں کسی کے کام آ جاؤں تو. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یعنی متعارف کروایا. آپ کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں ایسے، تو کن شہروں میں زیادہ تلاش کیا جا سکتا ہے ایسے مڈل مین کو؟ پشاور میں بہت زیادہ آپ کو لوگ مل جائیں گے، راول پنڈی میں زیادہ ملیں گے. اگر لاہور میں ہیں تو میرا ذاتی طور پہ ایک آفس جو ہے وہ لاہور میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میرا خیال کوئٹہ میں آپ کو کافی کوئٹہ میں ملیں گے. میں کوئٹہ گیا ہوں، چمن گیا ہوں، پشاور گیا ہوں، تورخم گیا ہوں. میں نے یہاں سے کچھ مشینری بھیجنی تھی افغانستان کے لیے. جی جی میری ایک بندے سے ٹیلی فونک رابطہ تھا
تو مجھے نا کوئی مڈل مین نہیں مل رہا تھا. یعنی ٹرسٹ کا بڑا ایشو تھا کہ میں یار اس بندے کو کیسے مشینری بھیج دوں, اور اس بندے کو یہ ایشو تھا کہ یار میں کیسے پیسے بھیج دوں ایک اور ملک میں. تو میں نے تو بہت سمپل سا کام کیا تھا. میں ملتان غلہ منڈی میں گیا تھا, وہاں پہ اڈے ہوتے ہیں گڈس ٹرانسپورٹ کے. جی جی تو میں نے 2-3 بندوں سے پوچھا, میں نے کہا یار ایسے میں بھیجنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ایک یعنی بھیج دیا گڈس ٹرانسپورٹ والے کے پاس کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں, وہ افغانستان میٹیریل بھیج دیں. تو میں نے اس کو ایز اے گارنٹر لے لیا تھا. میں نے ان سے کہا جی کہ میں مشینری آپ کو یہاں پہنچا دیتا ہوں, آپ ان سے پیمنٹ لے کے مجھے یہاں دے دیں اور بلٹی ان کو واٹس ایپ کر دیں. تو وہ میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی تھی. تو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں وہ ایسے بھی فائنڈ آؤٹ کر بالکل سکتے کر سکتے ہیں, اور کافی لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہیں. آپ زیادہ میڈیسنس بھیجتے ہیں یا فروٹس وغیرہ یا باقی چیزوں میں بھی تقریباً گارمنٹس کا ہے, ٹاولس کافی کوانٹٹی میں بیچتے ہیں, ساکس وغیرہ کافی بیچتے ہیں, بنیان بیچتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنیان بیچنا چاہتے ہیں, وہاں پہ ہم وہ بنیان بیچ دیتے ہیں. اور کنو بہت زیادہ بیچتے ہیں ہم لوگ, میڈیسن بھی بیچتے ہیں اور سرجیکل انسٹرومنٹس بیچتے ہیں. اور یہ جو ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ بھی ہم وہاں پہ سپلائی کرتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم یہاں سے وہاں بھیج سکتے ہیں. بیچ سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم وہاں سے یہاں منگوا سکتے ہیں. جی, وہاں سے زعفران ہے جو کہ بہت اچھا ہے افغانستان کا, ٹھیک ہے. ڈرائی فروٹس ہیں جو کہ بہت اچھا ہے افغانستان کا, آپ ان کو یہاں پہ امپورٹ کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کافی ایسے یہ جو نگینہ ٹائپ چیزیں ہیں, یعنی پتھر ہیں جو قیمتی پتھر ہیں, آپ ان کو یہاں پہ امپورٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں نگینہ یا ڈرائی فروٹس وغیرہ, یہ افغانستان سے منگوائیں تو کیا یہ سستا پڑے گا پاکستانی جی, یہ پروڈکٹس کے بالکل نسبت؟ سستا پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پاکستان میں ڈرائی فروٹ ہے, فار ایگزامپل اگر یہاں پہ جو ڈرائی فروٹ کی پیداوار ہوتی ہے تو اس کو یہاں پہ کھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 22 کروڑ ہیں. اس سے زیادہ کوانٹٹی میں وہاں پہ اس کی پروڈکشن ہوتی ہے, جو کہ وہاں پہ کھانے والے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہیں. تو باقی انہوں نے ایکسپورٹ ہی کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو جو سب سے نزدیک مارکیٹ پڑتی ہے وہ پاکستان کی پڑتی ہے, اس کو یہاں پہ کنزیوم کیا جا سکتا نزدیک بھی اور ایزی بھی, ہے. ایزیلی ٹرانسپورٹیشن بہت آسان ہے. ٹرانسپورٹیشن بہت آسان ہے. پاکستانی مصنوعات پروڈکٹس کی وہاں پہ کھپت کن شہروں میں سب سے زیادہ ہے؟ پاکستانی اگر مصنوعات کا حساب لگایا جائے تو یہ جو ناردرن ایریاز ہیں, جس طرح کندوز, بدخشان, تخار, پرخار, مزار شریف, یہ بہت زیادہ ان جگہ پہ ان چیزوں کی کنزمپشن ہے. اور باقی یہ جو قریب کے شہر ہیں جس طرح گردیز ہو گیا, خوست, کابل, جلال آباد, ان میں موسٹلی ٹریڈر لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ قریب سے وہاں کے جو شہروں کے قریب پڑتے ہیں وہاں سے اگر مثال آپ نے اس کو ایکسپورٹ لیول پہ کرنا ہے تو ناردرن ایریا کے کسی شہر کو آپ چوز کریں تو وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر ہم نے افغانستان سے چیزیں منگوانی ہوں, ڈرائی فروٹس وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو وہ اچھی مارکیٹیں کون سی ہیں جہاں سے ہم پرچیزنگ کر سکتے ہیں؟ یہ ویری کرتا ہے. اگر آپ نے یہ اخروٹ منگوانا ہے تو بدخشان کا اخروٹ جو ہے وہ بہترین اخروٹ ہے دنیا کا. اگر آپ نے بادام منگوانا ہے تو کندوز کا بادام جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. اگر آپ نے خرمانی منگوانی ہے تو پکتیا کی خرمانی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. اور اگر آپ نے انار منگوانا ہے تو قندھار کا جو انار ہے وہ سب سے بہترین ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز ایک جگہ سے ملے گی, یعنی وہاں پہ بھی جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو کافی رائے کی کرنی پڑتی ہے. گڈ. تو ابھی آپ جو میرے پاس آئے ہیں, آپ افغانستان کے لیے کچھ پروڈکٹس بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں, تو وہ کون سی پروڈکٹ ہے جس کے سلسلے میں آپ یہاں پہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں, اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اس ایکسپیرینس سے استفادہ کریں, اور یہاں سے آپ سے ڈٹرجنٹ بنوا کے تو اس کو انشاءاللہ ہم وہاں پہ ایکسپورٹ کروانا چاہ رہے ہیں. تو ڈٹرجنٹ کافی بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ؟ جی, بہت زیادہ مارکیٹ, بہت ہی بڑی. اور دوسری یہ ہے کہ ایوری ڈے کی پروڈکٹ ہے, مثلا ہر روز کی ضرورت ہے. جس طرح خوراک کے ساتھ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کم نہیں ہوگا. بہت مہربانی جی. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات, سیکیورٹی ایشوز جو ہیں
جی یہ بالکل وہاں پہ بڑا ایک سوال ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کیا ہیں؟ یہ سیکیورٹی ایشوز ایسی ہیں کہ جیسے آپ کسی 20 منزل کی بلڈنگ پہ چڑھتے ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک فوبیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک ڈر سا آ جاتا ہے، لیکن آپ گر تو نہیں رہے، لیکن آپ ڈر جاتے ہیں کہ میں گر جاؤں گا، کہ میں گر جاؤں گا، لیکن آپ گرتے نہیں ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک فوبیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرا خیال ہے کہ 4 کروڑ عوام جو ہے وہاں پہ رہ رہی ہے اور روزانہ وہاں سے 3,000 4,000 لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں، اور یہاں سے تقریباً پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے جو ڈیلی کی یہاں سے جو ویزا ایشو ہوتا ہے افغانستان کے لیے، وہ 1000 سے لے کے تو 2100-2200 تک جو لوگ ہیں وہ ڈیلی یہاں سے ٹریول کرتے ہیں. اگر آپ تورخم بارڈر پہ جائیں یا کسی اور بارڈر پہ جائیں تو آپ کو اتنا رش ملے گا کہ آپ کو اپنی پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگوانے میں بھی کم از کم جو ہے 1 گھنٹہ اپنی باری کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، اور ہر روز کے لیے یہ آپ کو یعنی اتنی زیادہ ٹریولنگ ہو رہی ہے. تو یہ ایک فوبیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. افغانستان ایک بہت اچھا ملک ہے اور بہت پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے اور بہت ایزی مارکیٹ ہے، جو کہ میرے خیال ہے آپ 8 سے 10 ہزار میں ٹریول کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں. بائی بس میں بہتر رہے گا کہ بائی ایئر؟ نہیں، بائی بس بہت زیادہ کنوینئنٹ ہے. اگر آپ کا میس لیول پہ بزنس ہے تو پھر تو آپ اپنا جہاز لے لیں. ڈاکٹر صاحب افغانستان کے لیے ویزا لینا آسان ہے؟ افغانستان میں پاکستان کے لیے ویزا فری ہے، کوئی چارجز نہیں؟ کوئی چارج نہیں ہے. بس 6 مہینے کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے پاسپورٹ کی. آپ جائیں، آپ نے سمپل سے جا کے ایک اس کے اوپر کاؤنٹر کے اوپر ایک سمپل سا کوئی تقریباً 2 سے 3 منٹ کا انٹرویو وربلی دینا ہوتا ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ اسی ٹائم آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے، اور ودن 5 to 6 days بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ آپ کو پاسپورٹ ایشو کر دیں گے ویزے کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کافی انفارمیٹیو ویڈیو رہے گی، امید کرتا ہوں. Thank you. دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.